السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے ابتدا کریں گے۔ قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی میں یا طرف، السماء آسمان، فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلہ، ترضاہا اسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا منہ یا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولو سو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ اپنے چہرے، شطرہ اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک، الذین جنہیں یا جو لوگ، اوت الکتابہ دی گئی کتاب، لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہو کہ یہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا چنانچہ ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور شوق میں، اشتیاق میں، کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کی اسی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، حکم آ گیا۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ اور جہاں کہیں تم ہو، یعنی آئندہ کی بات کی گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو، مراد نماز کے اوقات میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مؤرخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ بھی یہ بیت اللہ ہی تھا، کعبہ ہی تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ آپ لائیں، الَّذِينَ جنہیں، اوت الکتابہ کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، بکلی تمام، آیت نشانیاں، ما تبعوا وہ پیروی نہ کریں گے، قبلتک آپ کا قبلہ، وما اور نہیں، انت آپ، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کا قبلہ، وما اور نہیں، بعضهم ان میں سے کوئی، بتابعن پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کسی کا قبلہ،
ولئن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انک بے شک آپ اذن اب لمن الظالمین بے انصاف لوگوں میں سے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، جیسے آیت نمبر 120 میں فرمایا گیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ ہرگز آپ پر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ہی بات نہ مان لیں، ان کے ہی دین پر نہ چلنے لگ جائیں۔ وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔ اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا ختم کرنا یا رد کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار ہی نہیں ہے۔ انہوں کہتے ہیں یہ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے تھے، پھر لگ بھگ جو ہے نا کچھ عرصہ 17 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے لگے، پھر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا، تو یہ آئے دن جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تو بیت اللہ ہی ہے اور وہی ہمیشہ ان کے لیے قبلہ رہے گا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں یہ بتلایا وما انت بتابع قبلتہم۔ آگے فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو اس صورت میں یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب یہ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، لیکن یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ یہ خطاب بطور فرض محال کے کیا گیا ہے۔ فرض محال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کیا، جو کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں اور ان کی بات مانیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ان کے سامنے اہمیت نہ دیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو بطور فرض محال یہ آپ کو بتایا گیا، آپ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، چونکہ امت کو سمجھانا مقصود ہے اس لیے۔ اور دراصل امت کو ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کسی صورت بھی نہ کریں۔ آیت نمبر 146 الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، وہ اسے پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق بات کو وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ جن کی پہچان میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اہل کتاب کو تورات اور انجیل سے ہی بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ اب ان کا انکار محض عناد ہوگا، محض ہٹ درمی ہوگی، وگرنہ جیسے بچوں کو کوئی نہیں بھولتا اپنوں کو، ایسے ہی وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو بھول نہیں سکتے اگر وہ انکاری ہیں تو جان بوجھ کر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ گنتی کی تعداد میں تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین آیت نمبر 147 الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ الحق من ربک اور حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، یعنی اس قبلہ کی طرف منہ کرنا بیت اللہ کی طرف یہی حق ہے اور اسی پر ہی عمل کرنا ہے۔ فلا تکونن من الممترین لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔
ظاہر ہے یہاں پر بھی دراصل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ بیت اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، اب اس میں کسی قسم کے شک میں پڑنے کی امت کے کسی فرد کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف ہی ہمیشہ منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔